الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، معجزے کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اعجاز اور معجزہ جو انبیاء علیہم السلام کو عطا کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تاکہ وہ یہ نشانیاں اور ان آیتوں کو، ان معجزات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، دکھائیں، اور دوسرے ایسا پیش کرنے سے عاجز ہیں. وہ معجزہ جب انبیاء دکھلاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں تو اس کو دیکھنے کے بعد اس زمانے میں، اس دور میں انسان اس معاشرے میں ایسا کام پیش کرنے سے عاجز ہیں، ناتوان ہیں، نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا متعارف طریقے سے یہ کام پیش کیا جانا یہ عادتاً ممکن نہیں ہے، عادتاً اسی لیے اس کو خارق العادہ کام کہا گیا ہے. البتہ ایک نقطہ جو سامعین کرام کی خدمت میں ہم سمجھتے ہیں کہ پیش کیا جائے یہاں پر، وہ یہ کہ دیکھیے، خارق العادہ کام جو ہے وہ خود دو طریقے کا ہے. ایک وہ ہے کہ خارق العادہ تو ہے، لیکن خارق العادہ کام جو ہے وہ سیکھنے سے اور مشق کرنے سے اور تمرین کرنے سے ممکن ہے کہ چند لوگ جو ہے اس کے بارے میں آگاہ ہو سکیں اور اس کو انجام دے سکیں. لیکن خارق العادہ کام جو ہے وہ، اس کی دوسری قسم وہ ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی اس کو سیکھے اور اس کی مشق اور تمرین کرے اور پریکٹس کرے تو سیکھنے اور پریکٹس کرنے کے بعد وہ اس کام کو کرنے پر قادر ہو سکے. یہاں جو انبیاء علیہم السلام کے سلسلے میں ہم کہتے ہیں کہ خارق عادہ کام، تو یہ سیکنڈ کیٹیگری ہے کہ جو لوگوں کے لیے سیکھ کر اور تعلم کے ذریعے اور پھر پریکٹس کے ذریعے، تمرین اور مشق کرنے کے ذریعے ایسا کرنا اور ایسے کام کو پیش کر کے دوسروں کو دکھانا یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانی ہے جو عطا کی جاتی ہے. دوسروں کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ اس کے بارے میں آگہی حاصل کر سکیں اور اسے دکھلا سکیں. اور یہ بات بھی واضح ہو گئی عزیزان گرامی. میں مختصر اشارہ کر کے ایک اور مطلب کی طرف آگے بڑھوں، اور وہ یہ کہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ معجزہ چونکہ دعوی نبوت کے ساتھ ساتھ ہے، ادعائے نبوت کے ساتھ ساتھ معجزہ ہے، تو یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ وہ خارق العادہ کام جو ہے وہ ادعائے نبوت کے ساتھ ساتھ وہ ہستی جو ہے پیش کرے اور دکھائے لوگوں کو. کیونکہ اگر ادعائے نبوت نہ کریں تو اللہ والے بہت سے اللہ کے بندے پیارے، کھرے سچے بندے جو پسندیدہ بندے ہیں، نیک بندے ہیں، اور اس قدر تقرب کا مقام رکھتے ہیں اور اس قدر اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ سے نزدیک ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور انبیاء کے مددگار ہیں، انبیاء کے امور میں ان کے ساتھی ہیں. انبیاء کی طرف سے جو ہے وہ انبیاء کی طرف سے بہت سے امور ان کے سپرد کیے جاتے ہیں، جانشینی ہوتی ہے انبیاء کے امور میں ان لوگوں کو. اور عزیزان گرامی، وہ اللہ سے اتنے نزدیک ہوتے ہیں کہ اللہ اس قسم کے خارق عادہ کام جو ہے وہ ان کے توسط سے بھی ظاہر کرتا ہے، اور ظاہر ہوتے ہیں یہ کام، اور وہ دکھلاتے ہیں ان کاموں کو. لہٰذا وہ کرامات کہلائیں گی، کیونکہ وہ ادعائی نبوت اور دعوی نبوت وہاں پر نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی نہیں ہے اور با تقویٰ اور اچھے انسان ہے، لہٰذا وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے.
لیکن یہ چیزیں جو اللہ نے انہیں عطا کی ہے، یہ کمال جو انہیں ملتا ہے اور ان کی طرف سے جو ہے وہ لوگوں کے درمیان ظاہر ہوتا ہے، اور لوگ دیکھتے بھی ہیں اور دیکھ کر مطلب حیرت میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، اور لوگ دیکھ کر جو ہے وہ سمجھتے بھی ہیں کہ یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اولیاء ہیں اللہ کے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر یہ نبوت کا دعویٰ ہی چونکہ نہیں ہے، لہٰذا یہ خارق عادہ کام جو ظاہر ہوتا ہے اس کو معجزہ نہیں کہیں گے۔ اور یہ کرامات، اس کو اصطلاح میں علماء نے کرامت سے تعبیر کیا ہے کہ یہ ان موارد میں کہا جائے گا یہ کرامتیں ہیں جو ان ہستیوں کے ذریعے ظاہر ہوتی ہیں۔ اچھا، اب ایک سوال عزیزان گرامی جو آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ جب انبیاء علیہم السلام معجزہ دکھلاتے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا معجزہ دکھایا، بھئی ان کا جو عصا تھا وہ جب زمین پر ڈال دیتے اور زمین پر پھینکتے تھے تو وہ عصا اژدہا میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ تو یہ عصا جو اژدہا بن گیا، واقعی میں اژدہا بن گیا اور اژدہا بن کے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا، یا اپنے گریبان سے بغل میں ہاتھ لے گئے اور جب اس کو نکالا تو وہ بالکل نورانی اور چمکتا ہوا ہاتھ بن گیا، نور دینے والا، چمکنے والا۔ تو عزیزان گرامی، یہ معجزات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہ جس کے ذریعے ان کی دعوے نبوت کی صداقت جو ہے وہ ثابت ہوئی۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے معجزات تھے، اور ان کے معجزات میں یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ کی بھی میں تلاوت کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ اس میں جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے سورہ مبارکہ آل عمران میں، آیت جو ہے 49 ورس نمبر 49 میں، یہاں پر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اس آیت مجیدہ میں، اور ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ إِنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف رسول مبعوث کر کے بھیجا، اور جب رسول پہنچا تو رسول اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ میں تمہارے پاس آیت اور نشانی اور معجزہ لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یہاں یہ آئے ہیں بنی اسرائیل کے پاس، اور آنے کے بعد جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے میں معجزہ لے کے آیا ہوں، اور وہ معجزہ خود بیان کرتے ہیں کہ وہ کیا کیا ہے۔ دیکھیے، معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سے ہیں، اور اس آیت میں جو ہے وہ ذکر ہو رہے ہیں کہ ایک معجزہ کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں تمہارے لیے پرندے کی مورتی بناؤں گا، فَأَنفُخُ فِيهِ، اور پھر میں اس میں پھونکوں گا، جب میں پھونکوں گا تو وہ میرے پھونکنے سے وہ مورتی فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ پرندہ یعنی حقیقی پرندہ بن جائے گی وہ مورتی جس کو میں نے بنایا ہے پرندے کی مورتی۔ اور کیسے بن جائے گی؟ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مورتی بنا کر
جب اس میں پھونکوں گا تو وہ پرندہ بن جائے گا، میں اس کام کو کروں گا، لیکن یہ کام جو کروں گا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ اور اس کے علاوہ ایسے امراض میں جو لوگ مبتلا ہوں گے کہ مادرزاد اندھے کے جن کا علاج کوئی نہیں تھا اور جن کو آنکھ اور بینائی کوئی نہیں دے سکتا تھا، یہ برس کے بیماری میں جو مبتلا ہو جائیں جو اس وقت قابل علاج نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ مجھے عطا ہوا ہے کہ مادرزاد اندھوں کو ان کو میں شفا دے دوں گا، اور جو برس کے مرض میں مبتلا ہیں ان کو میں اللہ کے حکم سے شفا عطا کر دوں گا، اور مردوں کو میں زندہ کروں گا، احیی الموتیٰ باذن اللہ۔ البتہ یہ کام جو مردوں کو زندہ کروں گا یہ اللہ کے اذن سے ہے، یعنی معجزہ اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، یہ طاقت اللہ کی طرف سے مجھے دی گئی ہے، لیکن یہ طاقت مجھے دی ہے اور میں اس کو پیش کر رہا ہوں۔ اب وہ حضرت عیسیٰ کا فرمان ہے، جو حضرت عیسیٰ کی بات ہے اس کو اس آیت کریمہ میں نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ احیی الموتیٰ، میں مردوں کو زندہ کروں گا۔ تو معاذ اللہ یہاں پہ اللہ کے پیغمبر ہیں یا اللہ کے نبی ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہیں، صاحب کتاب پیغمبر ہیں جن پر انجیل نازل ہوئی، تو وہ جو وحدانیت کی ترویج کے لیے آئے ہیں، کیا معاذ اللہ وہ شرک کا ارتکاب کریں گے؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ احیی الموتیٰ، میں مردوں کو زندہ کروں گا، ابرئ الاکمہ والابرص، مادرزاد اندھوں کو اور برس کے مرض میں مبتلا لوگوں کو میں شفا عطا کر دوں گا، عنایت کروں گا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرما دیا کہ میں کر رہا ہوں، یہ معجزے اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ مجھے عطا ہوئے ہیں، لہٰذا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور فرمایا کہ میں کر رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ یہ اقرار کیا کہ یہ میں مستقل طور پر اللہ سے ہٹ کر اپنی قدرت سے پیش نہیں کر رہا، بلکہ یہ سب کچھ میں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے یہ عطا کیا ہے۔ جب کر دیا اللہ نے عطا، تو اب اللہ حضرت عیسیٰ کو جب اللہ نے عطا کیا، اب حضرت عیسیٰ اس طاقت سے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، یہ شرک نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا، یہ شرک نہیں ہے حضرت عیسیٰ کا کہنا، نہ کوئی اور یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، یہ شرک نہیں ہے۔ زندہ کیا، لیکن یہ معجزہ تھا، جو رسول ہیں اللہ کے حضرت عیسیٰ، اللہ کی طرف سے باذن اللہ انہوں نے یہ معجزہ جو اللہ کی طرف سے ملا ہے، وہ طاقت، وہ علم جو اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے، اس کے ذریعے حضرت عیسیٰ نے یہ سب کام کیا حضرت عیسیٰ نے۔ پس کاموں کو حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کرنا، یہ کہنا کہ یہ حضرت عیسیٰ نے کیا، یہ شرک نہیں ہے۔ ہاں شرک یہ ہے عزیزان گرامی کہ کہا جائے کہ مستقل طور پر حضرت عیسیٰ نے اللہ سے ہٹ کر عرض میں، یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ مستقل طور پر اللہ سے ہٹ کر خود ہی استقلال کے ساتھ ان کاموں کو دکھایا، اور اگر یہ کہا جائے تو پس شرک ہوگا۔ لیکن عزیزان گرامی اگر یہ کہیں کہ اللہ نے طاقت دے دی اور اس طاقت کے ذریعے اللہ نے چاہا کہ حضرت عیسیٰ اس کام کو کریں، تو اللہ نے خود یہ کتاب نازل کی، پیغمبر کی زبان سے جو بات تھی، تو اللہ کے نبی جو وحدانیت کی ترویج کے لیے آئے تھے، جو توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے، اور لوگوں کو شرک کے دلدل سے نکال کر، ہلاکت سے بچا کر وحدانیت کے پرچم تلے اور ابدی سعادت کے لیے وحدانیت ان کے وجود میں اتارنے کے لیے آئے تھے، تاکہ وہ عقیدہ توحید سے آراستہ ہو جائیں۔ عزیزان گرامی معتقد ہو جائیں اس عقیدے کے بارے میں جو انسان کی نجات کا راستہ ہے، جو انسان کی سعادت کا ذریعہ ہے۔ تو عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض معجزات ہیں جو اس آیت کریمہ میں بیان ہوئے۔ سورہ مبارک آل عمران ورس نمبر 49، ضرور اس کو مطالعہ کیجئے، اسٹڈی کیجئے، تلاوت کیجئے اور ٹرانسلیشن دیکھیے اس کا۔ اب ایک سوال، اور اس سوال کے ساتھ میں پروگرام کو اختتام کی منزل میں لے جا رہا ہوں عزیزان گرامی، کہ
سوال یہ ہے کہ یہ معجزہ جو پیغمبران الہی جو اللہ کے یہ نمائندے دکھاتے تھے، ایک سوال پیش آتا ہے اور اٹھایا جاتا ہے کہ یہ معجزہ یا یہ اعجاز جو انبیاء علیہم السلام نے دکھلایا اور پیش کیا ہے انسانوں کے معاشرے میں، انسانوں کے سامنے، تو یہ معجزے آیا یہ اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں یا یہ انبیاء علیہم السلام کے افعال ہیں؟ یہ انبیاء علیہم السلام انجام دیتے ہیں معجزات کو اور افعال کو ان کی طرف منسوب کیا جائے کہ یہ انبیاء کے افعال ہیں، یا نہیں یہ معجزے جو اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں، اور جب اللہ نے ان کو عطا کر دیے تو اب وہ ان معجزات کو دکھلا رہے ہیں، ان افعال کو انجام دے رہے ہیں، تو ان افعال کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے اور کہا جائے کہ معجزے یہ افعال خداوندی ہیں، افعال خدا ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں، پس یہ معجزے آیا انبیاء کے افعال میں سے ہے یا اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے ہے؟ عزیزان گرامی، یہ سوال کے ساتھ میں آج کی گفتگو کو اختتام پر پہنچاتا ہوں۔ انشاءاللہ اس سوال کا جواب اور اس سلسلے میں گفتگو نیکسٹ پروگرام میں سامعین کرام کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلاء